अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन है जी। और ये देखें जनाब, मैंने अपनी जो न्यू बेडशीट है वो बिछा लिया और कितनी ये ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रही है। मतलब कि कमरे का लुक कैसे चेंज हो गया था इस न्यू बेडशीट के साथ ना। और कलर भी इतना प्यारा और इतना खिला खिला सा लग रहा था। और स्पेशली गर्मियों में तो इस तरह के कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठंडे ठंडे से और अच्छे लगते हैं। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा डार्क और खट्टे पीले रंग जो है ना वो आँखों को लगते हैं और गर्मी ज़्यादा फील होती है। तो इस तरह के ज़रा ठंडे ठंडे कलर हो ना तो गर्मियों में फिर फीलिंग्स भी अच्छी अच्छी आती हैं। तो बस यहाँ पर ये कपड़े धुले हुए थे तो इनको मैंने रखना था इनकी जगह पे, तो अभी तक ये ऐसे ही पड़े हुए थे। तो अबू ज़र के लिए मैंने बनाया था दलिया, बस उसको मैं दलिया खिलाने लगी थी। लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं ये कपड़े उठा के ना तो इनको अलमारी में रख दूँ, क्योंकि समेट तो मैंने लिए हैं, बस इनको बस अब रखना बाकी था। तो यहाँ पर अबू ज़र का दलिया मैंने बना लिया हुआ था और इसको मैंने रेडी शेडी करके बिठाया हुआ था। तो अब इसको खिलाने लगी थी, लेकिन जनाब का मुंह इतना बन रहा था कि खा ही नहीं रहे थे आसानी से। तो जितना इसने खाया था उतना मैंने इसको खिला दिया था। और जनाब गला मेरा शदीद किस्म का जो है ना दर्द कर रहा है, और इसलिए जो है ना मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ना बुझी बुझी सी लग रही है। शायद वो स्ट्रॉबेरी शेक और जूसेस पी पी के ना अफ्तारी में, तो इस वजह से अब गला बता रहा है। तो यहाँ पर जनाब सहरी में हमने आज पिज़्ज़ा खाया था, पिज़्ज़ा खाकर सहरी की थी। तो मैं अब्दुल रहीम से मैं ही ज़िद कर रही थी कि मुझे बाहर लेके जाएं, बाहर लेके जाएं। तो फिर हमें वो पिज़्ज़ा खिलाने ले आए। तो यहाँ पर ये जहाँ से हम पिज़्ज़ा खाते हैं ये वो जगह नहीं थी, ये कोई हमने न्यू जगह पे पिज़्ज़ा ट्राई किया था। और इतना कोई, मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल भी कोई ख़ास टेस्ट नहीं था, बल्कि उल्टा जो है ना बाद में तबीयत ही ख़राब हुई थी। तो मैंने तो सोचा था कि चलो नई जगह से कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, तजर्बा करने से पहले बंदे को सोच लेना चाहिए। तो फिर मुझे वही पुरानी वाली जगह याद आ रही थी जहाँ से हम पिज़्ज़ा खाते हैं। मुझे मुल्तान में सबसे ज़्यादा अच्छा उन्हीं का पिज़्ज़ा लगता, 14 स्ट्रीट वालों का ना। तो बस फिर खा तो लिया था, ज़बरदस्ती ही सही, खाना तो था। अब्दुल रहीम को भी उन्हीं का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्या करते, अब आए थे तो खा के ही जाना था, बल्कि बच भी गया था तो वो फिर हमने पैक करवा लिया था, वरना पिज़्ज़ा बचे हमसे ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ये लगा हुआ था अब्दुल रहीम का वॉलेट लेके उनके सारे कार्ड्स निकाल रहा था, कभी कुछ कर रहा था और कभी कुछ कर। मैं अब्दुल रहीम से बोल रही थी इससे अच्छा काश हम जो है ना चना पराठा, अंडा पराठा और चाय वगैरह पी के तो बाहर से उसी से सहरी कर लेते। इससे तो उल्टा अजीब से ही टेस्ट हो गया था और तबीयत भी बाद में बोझल बोझल सी हो गई थी। और बस इसके तो मज़े होते हैं बाहर आकर, ये अपने झूले ले रहा था, इसको कोई परवाह नहीं होती बाहर कि कहाँ पे मेरी अम्मा है, कहाँ पे मेरे बाबा हैं। तो बस पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खा के हम वापस जा रहे थे और ये तो अंदर से निकल नहीं रहा था और अभी भी। तो बस जनाब ये थी हमारी सहरी आज। और उसके बाद मैंने साथ ही जो है ना फिर अपना अफ्तारी का व्लॉग भी इसी के साथ अटैच कर लिया था कि चलो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा अच्छा व्लॉग बन जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा शॉर्ट व्लॉग भी नहीं बनाया जाता मुझसे। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, देखें ना देखें वो एक अलग चीज़ है। तो बस मैंने सोचा था आज मैं जो है ना आलू पालक वाले पकोड़े नहीं बनाऊंगी, बस फ्राइज़ बना लूँगी और बैंगन को थोड़ा सा बेसन लगा के तो उनको फ्राई कर लूँगी। क्योंकि रोज़ फिर एक ही चीज़ खा खा के बंदा उकता आ जाता है और थक जाता है, बोर हो जाता है। तो फिर दिल करता है कि चेंज किया जाए कुछ ना। यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि 2 बैंगन ले लेती हूँ, उनके बना लूँगी। लेकिन फिर मैंने जब एक काट लिया तो मुझे एक ही जो है ना वो इनफ लगा था। फिर मैंने एक ही बैंगन के लिए ना बेसन वगैरह मिक्स कर लिया था इसमें और फिर एक ही बैंगन को फ्राई किया था, दूसरा मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि फिर इतने ज़्यादा हो जाने थे, फिर वो बच जाने थे और किसी ने खाने नहीं थे, तो मैंने पहले ही जो है ना वो फिर कम बना लिया था। और इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था, बस कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, ज़ीरा, सूखा धनिया और नमक ऐड किया था थोड़ा सा। बाकी बेसन मैंने ऐड किया था और एक अंडा ऐड कर लिया था, क्योंकि अंडे से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और ये चीज़ें मैं थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि रोज़े में
اس طرح کی چیزیں جو ہے نا پھر بعد میں آپ کے پیٹ کو افیکٹ کرتی ہیں، آپ کے اسٹمک کو افیکٹ کرتی ہیں. تو بہتر ہے کہ بندہ وہ چیز اس کے جگہ پہ یوز کر لے جو کوئی نقصان نہ پہنچائے. باقی ٹائم اتنی جلدی گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ماشاءاللہ شروع ہو گیا اور ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی 1-2 روزے ہی گزرے ہیں، مطلب پتہ بھی نہیں چلتا. اور کتنی جلدی سال گزر جاتا ہے، دوبارہ رمضان آ گئے ہیں. پہلے اتنا لمبا ٹائم ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا سال بہت ہی لمبا ہے، اور اب ایسے لگتا ہے کہ کل کی بات ہے، کل رمضان گزرا اور آج پھر روزے شروع ہو گئے. اتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے. اور دوسری بات، روزے رکھنا مشکل نہیں ہوتا، روزوں کو نبھانا مشکل ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ حج عمرہ کرنا مشکل نہیں ہے، اس کو نبھانا مشکل ہے. ایسے ہی روزہ بھی بندہ رکھ تو لیتا ہے، پھر روزے رکھ کے ہمیں بہت سی چیزوں سے نا پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے. اور یہی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے 1 مہینے کی، کہ ہم خود کو جو ہے نا سیدھی لائن پہ لے آئیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم اسے ٹریننگ میں جو ہے نا کامیاب کرے، کہ بس ہم غیبت سے بچیں، چگلیوں سے بچیں، ٹی وی ڈراموں سے، میوزک سے بچیں. اس طرح کی چیزوں کو ہم اوائڈ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں. یہ 1 مہینے میں بہت اچھے طریقے سے ہماری جو ہے نا ٹریننگ ہوتی ہے. ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی روٹین بنائیں. تو بس اس طرح سے جیسے ہم رمضان میں عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی ایسی توفیق دے، رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح عبادتوں کی پابندی کر سکیں، اور بس ویسے بن جائیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ روزہ رکھ تو لیتے ہیں، بس پورا دن پھر وہ روزہ گزارتے ہیں کس طرح سے؟ سو کر. سونا بھی ایک عبادت ہے رمضان میں، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور پورا دن آپ اٹھیں ہی نہ، افطاری سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں تو افطاری کر لیں، بس یہ روزہ رکھ کے آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا. بس روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، روزے میں اور بھی چیزیں آتی ہیں، نماز آتی ہے، تراویحیں آتی ہیں، اور قرآن پاک آتا ہے، دعائیں اور بہت سی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں پھر جو ہے نا سامنے رکھنی پڑتی ہیں. باقی جناب موسم بہت اچھا جا رہا ہے، جب سے رمضان شروع ہوئے ہیں اسی دن سے روز رات کو بارش ہوتی ہے، اور جس دن بارش نہ ہو اس دن ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو رحمت بنا کے برسائے، یہ کسی کے لیے بھی زحمت نہ بنے. اور الحمدللہ موسم بہت ٹھنڈا رہا ہے اس دفعہ نا، ورنہ پچھلی دفعہ تو مارچ میں ہی پنکھے چلنا شروع ہو گئے تھے، اور مارچ میں ہی ایسے گرمی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا نا کہ اپریل کی تو بات ہی نہ کریں. تو اس دفعہ ماشاءاللہ اپریل بھی سٹارٹ ہو گیا اور موسم جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ روزے چاہے گرمیوں کے ہوں یا سردیوں کے ہو، موسم خود بخود سیٹ ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم ہی کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں. اور یہاں پر جی یہ تھوڑا سا بیسن بچ گیا تھا، تو میں نے پھر پیاز گول گول کاٹ کے نا تو پیاز کے پکوڑے بنا لیے تھے. یہ بھی بہت مزے کے اور بنتے ہیں بعد میں، کیونکہ پیاز جب فرائی ہو جاتا ہے تو وہ کرنچی کرنچی سا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا بھی کھانے کا مزہ آتا ہے پکوڑے. تو آج میں نے ڈیفرنٹ طریقے کے 3 قسم کی جو ہے نا آلو الگ سے فرائی کر لیے تھے، بینگن کو الگ سے فرائی کر کے اس کے پکوڑے بنا لیے تھے، اور پیاز الگ سے فرائی کر لیے تھے. تو بس کبھی کبھی جو ہے نا تبدیلی بھی آنی چاہیے، اچھی چیز ہوتی ہے تبدیلی. اور کھانے میں پھر ہماری افطاری آ گئی تھی جی ساتھ والوں کے گھر سے، چکن پلاؤ. تو پھر اس لیے ہم نے جو ہے نا سالن وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا. اور یہ آپ کو وائس اوور میں چیزوں کی توڑ پھوڑ کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی، تو ظاہر ہے پھر جہاں پہ ابوذر ہوں وہاں پہ چیزیں نہ گریں اور ابوذر سکون سے بیٹھے رہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو بس وہ لگے ہوئے ہیں چیزوں کو یہاں سے وہاں اٹھا کے پھینکنا. تو کوئی بات نہیں جناب، یہ بھی گھر کی رونقی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو توفیق دے کہ یہ مزید جو ہے نا توڑ پھوڑ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور صبر دے کہ ہم ان توڑ پھوڑوں کو اور ان کی شرارتوں کو جو ہے نا صبر اور تحمل سے برداشت کر سکیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ماؤں کو غصہ آ جاتا ہے، اور روزے رکھ کے تو واقعی بڑا غصہ آ جاتا ہے، لیکن بس وہی بات ہے کہ صبر 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 جب کر لیتے ہیں نا ہم، تو پھر بس سمجھے کہ آدھی مشکل ہماری آسان ہو جاتی ہے. اور اس ایج کے بچے کو تو بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کو کون سی سمجھ آنی ہے. ہاں منع کر سکتے ہو آپ، لیکن ان کو ڈانٹ کا یا مار کا تو اثر ہونا نہیں ہے، الٹا آپ لوگ ان کو ڈھیٹ بنا لیں گے ان پہ ہاتھ اٹھا کے.
اس لیے میں اس چیز کو تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں. ڈانٹ ضرور دیتی ہوں، اچھی بری بات کا اس کو سمجھاتی ضرور ہوں، لیکن ہاتھ اٹھانے والی جو ہے نا بات، اس کی حق میں نہیں ہوں. تو بس یہاں پر میری افطاری جو ہے وہ ڈن ہو گئی تھی، ساری چیزیں میں نے بنا لی تھی، اور روزہ کھلنے میں بس اب 5 سے 10 منٹ ہی باقی تھے. بس اب میں ٹیبل وغیرہ سیٹ کروں گی جا کر، اور پھر سکون سے جناب بیٹھ کے افطاری کریں گے. عبدالرحیم بھی بس آفس سے آ گئے ہوئے تھے. ابو ذر کو میں نے ان کو پکڑایا ہوا تھا کہ میں جلدی سے جو ہے نا چیزیں وغیرہ سیٹ کر لوں، تب تک وہ ان کے پاس ہی تھا. عبدالرحیم کی بھی آج طبیعت ڈاؤن تھی، ان کے بھی کمر میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا. پتہ نہیں کیوں اتنا پین ان کی کمر میں نکلا ہوا ہے. تو شاید بیٹھ کر آفس میں، یا پھر شاید بائک چلا کر، کچھ تو مسئلہ ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی کو بھی کوئی ہلکی سی بھی آنچ نہ پہنچائے. کیونکہ جب ہمارا کوئی اپنا تھوڑی سی بھی تکلیف میں ہوتا ہے نا، پھر اپنا بندے کا ایسے عجیب سا موڈ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بس سب کے گھروں میں سکون رکھے، خیر رکھے، سب کی فیملی کو صحت والی اللہ تعالیٰ زندگی دے. ہمارے پیرنٹس کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمیشہ ایسے ہی سلامت رکھے. آمین ثم آمین. تو بس جناب یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو اچھا لگے گا. اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں بھی سکون رکھے، آپ سب کے دسترخوان اسی طرح سجے رہیں، سب کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہاں پر یہ دیکھیں جی اپنے بابا کے ساتھ کر رہا ہے شرارتیں اور کھیل کود. امی موبائل میں کچھ دیکھ رہی ہیں، اور میں نا کھڑکی میں کھڑے ہو کے تو اس کی ویڈیو بنا رہی تھی. اور موسم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کتنا اعلیٰ ہوا ہے. تو بس جناب پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے جی، ٹاٹا بائے بائے اینڈ اللہ حافظ. او ہیلو ہیلو.